اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے اور اپنی قدر و قیمت نہیں معلوم تو یہ اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی۔ آپ قطرہ نہیں سمندر ہو، آپ ذرہ نہیں پوری کائنات ہو۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی میں مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ نہر کے کنارے پر سویا ہوا شخص پیاس محسوس کرتا ہے جبکہ پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں ہے تو اسے پانی کیسے نظر آئے۔ یہی ہمارے حال ہے۔ خدا کی ذات ہمارے بہت قریب ہے لیکن ہم اس کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے۔ عقل نے سوال پوچھا، کیا موت سے زیادہ کوئی چیز دردناک ہے؟ محبت نے عقل کو مخاطب کیا اور کہا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ انسان کو اس کی اخلاق اور اس کی کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض میں وہی عالم غیب کی خوشبو تھی جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نابینا آنکھیں روشن ہو گئیں۔ یہی عالم غیب کی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں محسوس ہوئی۔ فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ صرف رسم تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ واقعی روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اے بے حس کاہل، اٹھ اور اپنی پرانی عادتوں کی اصلاح کے لیے تلوار اٹھا اور مردانہ وار حملہ کر اور مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس دروازے خیبر کو اکھاڑ دے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دعا مانگنے کے اصول و ضوابط مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ ان سے روح گردانی کرنے والا بے مردہ رہتا ہے۔ جب تک انسان پر خواہش نفسانی کا غلبہ ہے، اس پر علوم ربانی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ جب تک نہ روئے گا دایا دوڑ کر نہیں آئے گی، لیکن عاقل بالغ انسان یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ رحمت خداوندی بغیر آہوزاری کے متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز و مسکین بنا کر رکھو تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھے، کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ جب شیاطین دل کی بات کو جان لیتے ہیں تو اولیاء اللہ کیوں نہیں جان لیں گے؟ اگر انسان خود ان کمالات سے محروم ہے تو اولیاء اللہ کو تو محروم نہ سمجھے۔
غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ میں اپنے رنج اور درد کا عاشق ہوں کیونکہ اس سے میرا شاہ خوش ہوتا ہے۔ وہ آنسو جو محبوب کی یاد میں بہیں وہ موتی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں رنجیدہ ہوں، میں اس کی اس نفاق پر ہنستا ہوں کیونکہ میں اندر سے خوشی محسوس کرتا ہوں۔ اے خدا، مجھے ناز و کرشمہ نہ دکھا، تو صدر مجلس ہے اور میں پامال ہوں۔ مجھ پر ظلم کرنا تیری شان کے شان نہیں۔ اگر عبادت پرندہ ہوتی تو نماز اور روزہ اس کے پر ہوتے۔